السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب پوری دنیا نے ایران کو مٹانے کا منصوبہ بنایا، جب اسرائیل نے اس کی ایٹمی تنصیبات کو راکھ میں بدل دیا، ایران کے ٹاپ جوہری سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا اور امریکہ نے دھمکی دی کہ اب ایران دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا، تو ایران نے کیا کیا؟ اس نے راکھ سے نئی آگ جلائی، نیا پلانٹ، نئی قوت اور نئے عزم کے ساتھ وہ پھر سے کھڑا ہو گیا، اور آج ایران نے دوبارہ یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دی ہے اور وہ ایٹم بم بنانے جا رہا ہے۔ ایران پوری دنیا کے چہرے پہ تھپڑ مارنے کے بعد خاموشی سے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کو دن میں تارے دکھانے کے بعد اور اسرائیل کو گھٹنوں پر لانے اور رلانے کے بعد ایک بار پھر یہ امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایران کن خفیہ پلانٹس پر کام کر رہا ہے اور یہ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، ایران کتنی افزودہ یورینیم جمع کر چکا ہے اور ایٹم بم بنانے کے لیے کتنی درکار ہوتی ہے، ایران نے حملوں کے باوجود یورینیم افزودگی کیسے تیز کر دی، IAEA کا کیا کہنا ہے، کیا اس صورتحال کو مزید خطرناک سمجھتا ہے، اور سب سے اہم سوال، اسرائیل کے حملوں کے بعد ایران نے ایٹمی میدان میں اتنی جلدی کیسے دوبارہ قدم جما لیے۔ ایران کا یہ پروگرام صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام نہیں، یہ قوم کی غیرت، خودداری اور بقا کی جنگ ہے۔ ایران پر سالوں سے امریکہ اور اسرائیل کی پابندیاں، حملے اور سازشیں جاری ہیں۔ چند سال پہلے اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے ایران کے معروف ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو دن دہاڑے شہید کر دیا۔ یہ وہ سائنسدان تھے جنہیں ایران کے ایٹمی بم کے باپ کے طور پر جانا جاتا تھا، لیکن کیا ایران نے گھٹنے ٹیک دیے؟ بالکل نہیں۔ ایران نے دوبارہ اعلان کیا کہ وہ اپنے یورینیم افزودگی پروگرام کو زیادہ شدت سے جاری رکھے گا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر اسرائیل یا امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب ایسا ہوگا جو تاریخ یاد رکھے گی۔ اب جان لیتے ہیں کہ ایران یورینیم افزودگی کتنی اور کیوں کر رہا ہے۔ ایران نے اپنی جوہری پلانٹس میں 60% تک یورینیم افزودہ کرنا شروع کر دی ہے۔ یاد رکھیے 90% افزودگی ایٹم بم بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے، یعنی ایران اب اس نشان کے بہت قریب ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس اب 100 کلو گرام سے زائد 60% افزودہ یورینیم موجود ہے۔ یہ مقدار چند ہفتوں کے اندر مزید بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یورینیم کی یہ افزودگی ایٹم بم بنانے کا اشارہ ہے؟ ایران کہتا ہے ہم پرامن ایٹمی پروگرام چلا رہے ہیں، لیکن اگر ہمیں روکا گیا یا حملہ کیا گیا تو ہم رکیں گے نہیں۔ یہ ایک دوہرا پیغام ہے جس میں امن کی خواہش بھی ہے اور طاقت کا اشارہ بھی۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں کہ ایران بم بنانے کے کتنے قریب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران چاہے تو تقریباً 2 ماہ میں بم تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایران کا موقف ہے کہ وہ ایٹم بم بنانا نہیں چاہتا، صرف ٹیکنالوجی میں خود کفیل ہونا چاہتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی بے بسی یہ ہے کہ اسرائیل کئی بار سائبر حملے کر چکا ہے، کئی ایسے وائرس چھوڑ چکا ہے جس نے ایرانی سینٹری فیوجز کو نقصان پہنچایا۔ امریکہ نے معاشی پابندیاں لگا کر ایرانی معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ ایران جھکا اور نہ اس کا جوہری پروگرام رکا۔ اب نئی حکومت میں صدر مسعود نے واضح کیا ہے اگر ہمارے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہم پھر بھی افزودگی جاری رکھیں گے۔ نتنز کے اندر زمین دوز نئی تنصیبات بنائی جا رہی ہیں تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے۔ فردوں میں افزودگی کی نئی لائنز لگ رہی ہیں جو جدید ترین IR-6 سینٹری فیوجز پر مشتمل ہیں۔ ایران، روس اور چین جیسے اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ IAEA اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ IAEA نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے ایران نے کئی تنصیبات تک رسائی محدود کر دی ہے، بعض سینٹری فیوجز کی نگرانی ممکن نہیں رہی۔ ایجنسی کو خدشہ ہے کہ ایران کی سرگرمیاں پرامن دائرے سے نکل سکتی ہیں، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی جارحانہ اقدامات کا رد عمل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کیا ایران ایٹمی طاقت بن جائے گا؟ ایران کا سفر ایک ملک کا دفاعی منصوبہ نہیں بلکہ قوم کی غیرت، شہید سائنسدانوں کا خواب اور عالمی ظلم کے خلاف بغاوت کی علامت بن چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اب صرف وارننگز دے رہے ہیں اور ایران عملی قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو شہیدوں کے خون کا بدلہ ٹیکنالوجی اور عزت سے لے رہی ہے۔ دنیا کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایران جیسے ممالک مسلسل دباؤ میں آ کر بھی ترقی کر رہے ہیں تو طاقت کا اصل سرچشمہ اسلحہ نہیں، حوصلہ، غیرت اور عزم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ بھی۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔